نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین، آج آپ کے سامنے خواب کی حالت میں اگر قیامت دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو قیامت کے حوالے سے مثلاً خواب میں اگر آپ نے قیامت دیکھی ہے یا قیامت قائم ہوئی ہے یا قیامت میں پاس ہوئے، قیامت میں حساب دینا، اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو خواب آئی ہے یا خواب کا یا قیامت کا آپ نے دیکھا ہے اس کا نظارہ، تو اس کی مکمل تعبیر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قیامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اتنا لمبا دن قیامت کا دن ہوگا، اور اگر کیلکولیٹ کیا جائے اس دنیا کے حوالے سے کہ ہماری زندگی کتنی بنتی ہے اس وقت، اگر کیلکولیشن کی جائے تو قیامت کے دن ہماری یہ جو زندگی ہے صرف اور صرف 3 منٹ بن سکتی ہے، 3 منٹ صرف اور صرف۔ تو آپ جب قیامت کے دن ادھر ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اتنی قلیل زندگی تھی میری، اتنا کم وقت تھا میرا، تو میں نے اس کم وقت میں نے کیا کیا؟ اتنا بڑا لمبا دن ہے قیامت کا۔ تو ادھر پھر وہ اگر اچھا کام کیا ہوگا اس دنیا میں تو پھر وہ خوش ہوگا، اگر اس نے اچھا نہیں کیا تو پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن پچھتاوے کا اب کیا کرنا؟ جب چگ گئی چڑیاں کھیت، اب کیا پچھتائے جب چگ گئی چڑیاں کھیت۔ وہ ایک ایسا دن ہے، ہولناک دن ہوگا۔ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک مزید ویڈیو لے کر آئیں گے جو دل کو ہلا کر رکھ دینے والی ہوگی۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں کہ ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے چینل کو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو قیامت کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ قیامت، اگر خواب کی حالت میں آپ نے قیامت دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے گا، مظلوم ہو تو ظلم سے نجات پائے گا۔ اور اگر خواب کی حالت میں قیامت قائم ہونا اس کو نظر آیا ہے تو اس کی دلیل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ حاکم ظالم ہوگا یا قحط پڑ جائے گا، بھوک آ جائے گی، توبہ استغفار کرے گا، نجات ہوگی۔ اگر یہ آپ کو خواب آتی ہے کہ قیامت قائم ہونا، تو اس میں جو حاکم ہے وہ ظالم ہوگا اور بھوک پڑ جائے گی، تو اس میں کیا ہے کہ توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت اس سے آپ کو نجات دے دیں گے۔ توبہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بہترین کلمات ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اللہ سے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر اتنا لمبا آپ کو نہیں آتا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اگر یہ نہیں آتا تو پھر صرف اور صرف یہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو الحمدللہ اللہ پاک آپ سے یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو معاف فرما دیں گے اور آپ اس سے نجات پا لیں گے۔ اور اگر خواب کی حالت میں قیامت میں پاس ہونا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگی پائے گا، نیک انجام ہوگا، بزرگی والا اور پرہیزگار ہوگا۔ اور اس سے آگے اگر خواب کی حالت میں قیامت میں حساب دینا، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ قیامت میں حساب دے رہے ہیں، تو اس کی
تعبیر یہ ہے کہ تنگ حالی ہو جائے گی، نقصان اٹھائے گا، پیسے کا محتاج ہو جائے گا، ہر بندہ اس کی بے عزتی کرے گا، اس کی کوئی عزت معاشرے میں نہیں رہے گی، اپنے گھر میں نہیں رہے گی، اور اپنے دوستوں میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خواب آپ کو آتا ہے تو یہ اس کی بہترین مستند قسم کی تعبیر آپ کے سامنے، سچی تعبیر آپ کے سامنے وہ شیئر کر دی ہے۔ اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی خواب آپ کو آتا ہے قیامت کے متعلقہ، کئی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس کریں اور ہم آپ کو ریسرچ کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ خواب کی تعبیر وہ آپ کو انشاءاللہ بتا دے گی۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو ہمیں کمنٹس کریں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کا جواب جو ہے وہ ریسرچ کے بعد دے دیں گے۔ تو سب سے آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ہولناک دن ہوگا۔ اس دن پوری کائنات ننگی ہوگی۔ جس طرح تم پیدا ہوتے ہو ننگے، کوئی کپڑا آپ کے وجود پر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جب دن قیامت کا ہوگا اس وقت بھی آپ کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بالکل الف ننگ مننگے آپ قیامت کے دن پیش ہوں گے، ادھر اکٹھے ہوں گے۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دن قیامت کے پوری کائنات ننگی ہوگی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دوسرے کو شرم نہیں آئے گی؟ ایک دوسرے کا وہ جسم دیکھ کر ان کو شرم نہیں آئے گی؟ یہ کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا تو ہر بندہ اپنے گناہوں میں اتنا پریشان حال ہوگا، اتنا اس کو پسینہ آیا ہوا ہوگا، اور سورج سوے نیزے پر ہوگا، اور اس کی اتنی تپش ہوگی کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو دیکھ کر وہ شرمائے۔ ہر انسان اپنی ٹینشن میں ہوگا، حالانکہ نبی جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اللہم نفسی نفسی نفسی۔ جتنے نبی ہیں وہ نبی کون ہیں؟ ساری کائنات سے افضل ہیں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں وہ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے مقرب ہیں تو وہ بھی کہیں گے اللہم نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی۔ ان کی وہ حالت ہوگی۔ تو یہ جو عام مخلوق ہے جنہوں نے اتنے گناہ سرزد کیے، اتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، اتنا جھوٹ بولا، زنا و بدکاری کی، تو اللہ سے معافی مانگا کریں، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کے گناہ بخش دیتی ہے۔ اس قیامت والے ہولناک کے دن سے پہلے معافی مانگ لو، کوئی پتہ نہیں کب آپ کی موت واقع ہو جانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔